بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں 8، 9، 10 ذوالحج، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو جو قرآن کی یہ صورت 11 بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ذوالحج کی 8، 9، 10 ذوالحج، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے دن، یہ 3 دنوں میں جو شخص بھی عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سی بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے، بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ صورت اور اللہ الصمد اور سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ دو اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں، بس دنوں کی قید ہے، دیکھیں یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال ہی یہ موقع ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اس طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیں گے۔ اب ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک دن آج کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں، کل کرنا چاہتے ہیں کل کر لیں، پرسوں کرنا چاہتے ہیں پرسوں کر لیں، یعنی کہ عید سے پہلے یعنی آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو عید والے دن آپ کی بھی مال و دولت کے اعتبار سے عید ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے ناظرین آپ نے باوضو ہو کر، خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ دیکھیں عمل تو ہے ہی آسان سا، سبحان اللہ اور اللہ الصمد، پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سبحان اللہ کو جب آپ پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ کو پڑھنے سے ان حج کے دنوں میں جو بندہ بھی پڑھے گا 100 حج کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ جس کو 100 حج کا ثواب مل جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہاں تو حاجی کتنے پیسے لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں، پھر آگے پتہ نہیں حج کی قبولیت ہے یا نہیں۔ یہ مقبول حج کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں کے اندر حج کے دنوں میں یہ عمل کیا گیا باقی دنوں کی بنسبت اتنا زیادہ محبوب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں لڑنا یہ عمل ایسے ہے جیسے کوئی بندہ راہ خدا میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے، ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، اس قدر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ سے پہلے 8، 9 اور 10 ذوالحج یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر، قرآن کی ایک آسان صورت صرف ایک بار پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحج کہلاتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحج کی ابتدائی 10 دن جنہیں ایام عشر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے۔ مسلمان ان عبادتوں کو اپنی اپنی اطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے وغیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا کیا اور ان اوقات میں سے
ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت ملی اور ایسے فضائل سے نوازا جن میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور استطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں اس سے تعاون و مدد حاصل ہو اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکیں اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زاد راہ اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرمانبرداری کے مواسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں۔ ان فضیلت والے موسموں میں ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا پیغام ہوتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں۔ لہذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کے اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو اس مہربان کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ فرمانبردار کے عظیم موسموں میں ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذوالحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوں اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لے کر آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ پر قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ ثواب نفس خوشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس خوشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہیں ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اعمال اس سے زیادہ محبوب ہیں۔ لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر تشریق پڑھا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کریں۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایک ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی عشرے میں یوم النحر 10 ذوالحج بھی ہے، جو
अलल इतलाक साल भर के दिनों में सबसे अजीम दिन है और यही हज का बड़ा दिन है, जिसमें ऐसी इबादत और इताअत और फरमाबरदारी इकट्ठी होती है जो किसी और दिन में जमा नहीं होती। 10 रातों की कसम उठाने का माना यह है कि ये बड़ी अहम रातें हैं। इस आयत की तफसील में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनसे मुराद ज़ुल्हज के इब्तिदाई दिन हैं और ये साल के सबसे ज़्यादा अफजल दिन हैं। अशरे ज़ुल्हज के आमाल की फ़जीलत निहायत ही मुक़द्दम व मुकर्रम है। इन अय्याम के इबादत और आमाल अल्लाह को बड़े महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अय्याम में इंसान नेक आमाल करता है। जिस अमल की भी तौफ़ीक मिले उस तौफ़ीक को इंसान गनीमत समझे, पीछे न हटे। यही दुनिया व आखिरत की फलाह का ज़रिया है, यानी किसी भी नेक अमल को मामूली न समझे। मोहतरम नाज़रीन, ख़ास तौर से कुरान पाक की इस एक सूरत को इन दिनों में यानी 8, 9, 10 ज़ुल्हज यानी जुमेरात, जुमा और सनीचर के दिन सिर्फ एक मरतबा पढ़ने वालों को लाखों फरिश्ते सलाम करते हैं और शख्स के घर में नूर रिज़्क़ बरसता है। यह सूरत इंतहाई आसान और मुख्तसर सा है। नामालूम अल्लाह के यहाँ किस अमल की कबूलियत हो जाए और इंसान की मग़फ़िरत का सबब बन जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ुल्हज के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अज़ीम और महबूब तरीन कोई इबादत नहीं, लिहाजा इनमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ईद उल अज़हा के दिन से पहले 9 दिन रोज़े रखना भी बाइस सवाब है। हदीस मुबारक में हर दिन के रोज़े को अज्र में 1 साल के रोज़ों के बराबर करार दिया गया है। नीज़ ख़ास अरफा 9 ज़ुल्हज के रोज़ों के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। ज़ुल्हज के पहले अशरे की हर रात इबादत का सवाब लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। बहरहाल ज़ुल्हज के पहले अशरे के आमाल इस एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब हैं कि बहुत ज़्यादा बरगुज़ीदा और बाज़मत व फ़जीलत दिन यानी अरफा उन्हीं दिनों में आता है और अफ़ाल हज भी इन्हीं अय्याम में होते हैं। इन दिनों में कोई आमाल करें, इस रिवायत से मालूम ये होता है कि इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, खुसूसन रात के औक़ात और रात के आखिरी हिस्से में। इसमें जिसको इबादत की तौफ़ीक मिल जाए वह अगरचे 2 रकात नफल ही क्यों न हो, बहुत बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन अय्याम के दिनों में रोज़े रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत से अपने आप को महरूम न रखें। ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुतहरात नकल फरमाती हैं कि आप 9 दिनों के रोज़े रखते थे। फिर उन दिनों में 9 तारीख़ वो यौम अरफा कहलाती है। उस दिन का रोज़ा बतौर ख़ास बड़ी फ़जीलत का हामिल है। इस सिलसिले में कुरान पाक से मुख्तसर सूरत की भी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वारिद हुई है, लेकिन बहुत सी रवायात है कि इन अय्याम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अय्याम तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। बाज़ रवायात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसद ये है कि इन अय्याम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे यह ज़िक्र व अज़कार हो, कुरान की तिलावत हो या दरूद पाक का पढ़ना हो। इन अय्याम में अगर कोई आदमी बाकी दिनों में रोज़े का एहतमाम न भी कर सके तो कम अज़ कम 9 ज़ुल्हज का रोज़े का तो ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ के हिसाब से जिस दिन ज़ुल्हज की 9 तारीख़ को ईद से 1 दिन पहले उस दिन रोज़ा ज़रूर रखा जाए। उस एक रोज़े की भी फ़जीलत अहादीस में बयान की गई है। मुस्लिम, तिरमिज़ी और दीगर किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रिवायत नकल की है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखता हूँ कि अरफा के दिन का रोज़ा उसके बाद साल के और पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यानी एक दिन का रोज़ा इतना बरकत वाला है कि 2 साल के गुनाह उसकी वजह से माफ़ कर दिए जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शान करीमी है। इस बारे में शर्त के बजाय कामिल अज़्म और यकीन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इंतहाई करीम और मुख्तार हैं। जिस दिन या जिस घड़ी
وہی جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بھی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگن سے لگنا چاہیے۔ اشرف ذو الحج کے پہلے 10 دن کے اعمال میں بھی یہ شامل ہیں۔ ان دنوں کا ادراک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہذا بندے کو اس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی ہے۔ تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت اور اس موقع کو غنیمت مانے، اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں اور اوقات پر قریض ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، کیونکہ اسے اجر و ثواب کی سخت ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں۔ لیکن موت اور اس دنیا فانی کو کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستہ بھی پرخطر اور پیچیدہ ہے، دھوکہ غالب ہے اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ جو بھی ذرہ برابر خیر و بھلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی اور شرک کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانیے اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال کر لو، اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو، اور زیادتی کرنے والوں کی ندامت سے قبل خوش کر لو، اور اس کی واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لو جس کا جواب ٹھیک نہیں دیا جائے گا، اور اسی کی بات تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے پہلے 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذو الحج یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے دن یہ عمل کرے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کی یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے سورہ حج کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو تینوں دنوں میں روزانہ پڑھیں، لیکن ان 3 دنوں میں کسی ایک دن لازمی سورہ حج کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، اشرف ذو الحج کے یہ 10 دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کے عمل کی ترتیب شروع ہو جائے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے دوری اور علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال
استعمال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کر دیے ہوں۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا ہے۔ ان اعمال میں نفلی عبادات ہیں، جیسے نفلی نمازیں، صدقہ، قرآن پاک کا پڑھنا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یا مال اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، مگر ایام ذوالحج میں اللہ کے نزدیک اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹو جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کے لیے دیا گیا ہے جو حج پر قربانی ساتھ لے جاتے ہیں، ان کو بال نہ کاٹنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور فرمایا اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک مت کاٹو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، مگر یہ بیوی اور اولاد پر نہیں۔ ہاں اگر گھر کا کفیل گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہو، اس فرد کو بھی پابندی کرنی ہوگی۔ غسل کرتے وقت، رکھتے وقت اگر کوئی بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید کی نماز ادا کرنا۔ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں، یہ معلوم ہو کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں، جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص اور موسیقی اور فلمیں دیکھنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ ذوالحج کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے ذکر و شکر کے ساتھ مختص کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ ممکن ہے کہ یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ قربانی کرنا 10، 11، 12 ذوالحج کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اپنے ہاتھ مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔